نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے۔ ٹھیک، اچھا تھوڑا سا پہلے دیکھ لیتے ہیں ایک لیسن جو ہم اس میں سے لے سکتے ہیں، اسپیشلی بچے یعنی جوان جو ہیں وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ دین کو فالو کرنا، دین جو ہے وہ کو اپلائی کرنا آج کل پاسبل نہیں، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیں۔ ٹھیک، یعنی زمانہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، انسان کے اپنے اندر ہے کہ وہ کتنا جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی زمانہ ہو ہمیں جو ہے وہ دین کو فالو کرنا ہے۔ دین کو یہ نہیں سمجھتا کہ دین جو ہے وہ آج کے دور میں ڈویبل نہیں ہے، اپلیکیبل نہیں ہے، ہم کیسے آج تو یعنی ہم اگر عمل کریں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ لوگ جو بھی کہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی، ہمیں اللہ کی پرواہ کرنی ہے کہ اللہ ہمارے بارے میں جو ہے وہ کیا سوچتا ہے اور ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک، اچھا اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسد جو لوگ کرتے ہیں، حسد اور جو بغض کرتے ہیں اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ٹھیک، یعنی ہم ان کے جس قصے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جو حسد کیا تو ان کو کیا فائدہ، وہ کیا چاہ رہے تھے، اپنے باپ کی محبت کو لینا۔ ٹھیک، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ان کی نظروں کے سامنے نہیں ہوں گے تو ہم ہی ان کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ٹھیک، لیکن ایسا وہ حاصل نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے نا، جو اللہ نے جس کے لیے جو چیز رکھ دی ہے وہ مطلب آپ نہیں، اللہ اگر نہیں چاہے گا تو ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، یعنی باپ تو وہیں موجود تھے لیکن کیا تھا کہ وہ بس وہ دکھ میں جو ہے نا انہوں نے اپنی بھی طبیعت خراب کر لی، یعنی وہ چیز وہ حاصل نہیں کر سکے جس کے لیے انہوں نے اتنا بڑا کام کیا اور اللہ کو بھی ناراض کیا۔ ٹھیک، اور اللہ کو ناراض کرنے سے کیا ہوا کہ دیکھتے ہیں کہ آگے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے کتنا قحط ہوا، تو ان کی کتنے جو ہے فائنینشلی وہ لوگ کتنا ان کو پرابلمز ہوئی کہ ان کو دوسروں کے یہاں جا کے دوسرے ملک جا کے جو ہے وہ یعنی تجارت کرنی پڑی۔ تجارت تو چلو کر لی، بعد میں یہ کہ وہ بہت زیادہ جو ہے ان کے یعنی حالات خراب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اس طرح سے۔ ٹھیک، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم آگے دیکھیں گے، لیکن یہ کہ جو ہمیں جو سبق لینا ہے یہ کہ وہ حسد سے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ یہ الٹا اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا، میں ڈیزرو کرتا تھا۔ ٹھیک، جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ ٹھیک، ہم نے جو ساری بات کی، جو سارا ہم نے یہ قصہ پڑھا، اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہم اگر راضی برضائے رب رہنا ہے، یعنی جو اللہ نے ہمیں دیا بہترین دیا، اس سے بہترین میرے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک، اور ایک اور چیز دیکھنے کے لیے ہے کہ وہ یہ کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا، یہ جیل گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ٹھیک، یعنی اگر نیت صاف ہو اور اللہ کو سہارا بنایا جائے تو اللہ تعالیٰ ان تمام مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ دکھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا تھا، شروع کی آیتوں میں ہم نے پڑھا احسن القصص، یعنی بہترین قصہ۔ جب اللہ اس کو بہترین قصہ کہہ رہا ہے تو واقعی یہ کتنا بہترین قصہ ہے، یعنی ہمارے لیے کتنی اس کے اندر جو ہے اسباق ہیں، اس کے اندر کتنے لیسنز ہیں جو ہم اس سے لے سکتے ہیں۔ اور پلس یہ کہ دیکھیے جب کوئی آپ کہنا چاہیے کہ سٹوریز ہوتی ہیں اس میں ایک تھیم ہوتا ہے، جب ہم بہت ہی یعنی کہنا چاہیے خوبصورت کوئی قصہ جو یا سٹوری بنا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک تھیم کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو آپ نے ایک نوٹ کیا ہوگا کہ اس کے اندر ایک تھیم سا ہے، وہ کیا ہے، یعنی خواب ہے۔ آپ دیکھیں خواب کا بار بار آپ کو ذکر ملے گا۔ جیسے ہم کوئی پارٹی ارینج کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہم ایک تھیم، ایک کلر کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ چیزوں کو جو ہے نا ایک اس میں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر چیز بہت یعنی خوبصورت لگے۔ تو ہم اس قصے میں کیا دیکھ رہے ہیں، خواب کا بار بار ذکر دیکھ رہے ہیں، اور کیا دیکھ رہے ہیں، قمیص کا بار بار ذکر دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص۔ ٹھیک، اچھا اس قمیص کے اندر ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جہاں
کہیں تو یہ قمیض جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب وہ قمیض دیکھی تو ان کے لیے کتنی تکلیف تھی کہ اپنے بیٹے کی وہ قمیض دیکھ رہے ہیں خون لگی ہوئی، ٹھیک، اور وہی قمیض جو ہے آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ ان کی شفا، جب ان کی آنکھیں جو ہے وہ یعنی وہ بینائی ختم ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی تو وہ ان کی شفا کا باعث بن گئے، یعنی قمیض وہی ہے، قمیض اسی شخص کی ہے، لیکن اللہ نے جو ہے اگر اس میں شفا رکھی ہے کبھی، مطلب یعنی ہم کے دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز تو یعنی شفا دینے والا اللہ ہے، ٹھیک ہے، چیزیں جو ہیں وہ وسیلہ بن جاتی ہیں، ٹھیک، یعنی وہی قمیض تکلیف کا باعث بھی بنی اور وہی قمیض جو ہے وہ شفا کا باعث بھی بنی، تو شفا دینے والا اللہ ہے، ٹھیک، انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ساتھ اب ہم شروع کرتے ہیں، کچھ آیتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں تاکہ مزید ہمارے جو ہے وہ یہ قصہ ہمارے لیے اور آسان ہو جائے سمجھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے پیش ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن وہ نہ ہوئے یوسف علیہ السلام کو پہچاننے والے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا لیکن بھائی ان کو کیوں نہ پہچان سکے؟ اس کے کئی ریزنز ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے خود ان کو کنویں میں ڈالا تھا، تو کیسے پاسبل تھا کہ یہ اس طرح سے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے ہو، اور وہ بھی اتنے بڑے مرتبے پر، یعنی اتنا بڑا جو ہے ان کو جو منصب ملا ہوا تھا، کیسے پاسبل تھا یہ؟ تو اس لیے وہ نہیں پہچان سکے حضرت یوسف علیہ السلام کو، ٹھیک، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کام پرسنالٹی ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پہچان لیا لیکن بہت کام رہے، کچھ بھی نہیں بولا آگے سے، ٹھیک، آگے دیکھتے ہیں آیت۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ قالوا سنزود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا راشن تیار کرا دیا تو ان سے کہا اپنے 11ویں بھائی کو بھی اپنے والد کے پاس سے میرے پاس لے کر آنا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں ناپ تول پورا دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں؟ پھر اگر تم اپنے بھائی کو میرے پاس نہیں لائے تو تمہیں میرے پاس سے کوئی راشن نہیں ملے گا اور تم میرے پاس مت آنا۔ بھائیوں نے کہا ہم اپنے والد کو عنقریب اس کے بارے میں آمادہ کریں گے اور یقیناً ہم ایسا کر ہی لیں گے۔ اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا کہ جو قیمت وہ لے کر آئے ہیں اسے ان کے تھیلوں میں واپس لوٹا دو تاکہ وہ اسے پہچان لیں جب وہ لوٹیں اپنے گھر والوں کی طرف، اور شاید کہ وہ پھر پلٹ کر آئیں، ٹھیک۔ اچھا، اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے انسسٹ کیا کہ اپنے بھائی کو لے کر آؤ۔ اچھا، یہ آج ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بازار میں شاپنگ کرنے گئے ہیں، ٹھیک، اچھا، وہاں ہم دیکھ رہے ہیں بہت ڈسکاؤنٹس ہیں تو ہم کہیں گے نا کہ اس بازار میں ہم نے اس مال میں ہم نے دوبارہ واپس آنا ہے، ٹھیک۔ سیکنڈ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ ڈیلز یہ اس طرح کی چیزیں نکالتے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے جیسے یہ کریم یا بائکیا وغیرہ نا، تو آپ کچھ لوگوں کو انٹروڈیوس کراؤ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی رائڈ بھی فری اور ان کی بھی فرسٹ رائڈ فری، اس طرح کی چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ اس طرح کی ڈیلیں، اس طرح کے ڈسکاؤنٹس نکلتے ہیں۔ تو کچھ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ اگر ایک اور یعنی اپنے بھائی کو لے کر آتے ہو تو کیا ہوگا کہ میں آپ لوگ کو مزید جو ہے وہ کم میں دوں گا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا ان کا خیال بھی رکھا اور ان کو اچھے طریقے سے سامان بھی دیا، ٹھیک، اور پھر ساتھ میں ان کو یہ بھی کہا کہ اگر تم نہیں لے کر آؤ، ایک طرح سے جو ہے وہ تھوڑا سا ڈرا بھی دیا کہ اگر نہیں آئے تو پھر تم لوگ بھی مت آنا، یعنی تم لوگ کو بھی میں کچھ نہیں دوں گا، تاکہ جو ہے وہ دوبارہ ان کی واپسی کی یعنی چانسز بڑھ جائیں اس چیز کے لیے، ٹھیک۔ آگے کی آیت کو دیکھتے ہیں۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْقِيلُ
فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون۔ اور جب وہ لوٹے اپنے والد کی طرف، انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، ہم سے روک دیا گیا ہے راشن، تو بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو تاکہ ہم راشن لائیں، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ٹھیک، یعنی اپنے والد کو بتا رہے ہیں کہ جو ہے بھائی کا جانا ہمارے ساتھ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں تم پر اسی طرح سے اعتماد کروں جیسا کہ میں اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر اعتبار کر چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین حفاظت فرمانے والا ہے اور وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک، یعنی ایک حدیث بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، بخاری کی ہے کہ نہیں ڈسا جا سکتا مومن کو ایک ہی سوراخ سے 2 بار۔ ٹھیک، یعنی پہلے بھی جو ہے وہ بھائی جو ہے وہ دھوکہ دے چکے تھے، تو اب دوبارہ جو ہے یعنی تم مجھے یہ کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ان کا اعتبار اٹھ چکا ہے، لیکن اب مجبوری اتنی ہے، کھانے کو نہیں ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں جو ہے وہ کس پہ اعتبار کرتا ہوں؟ اللہ پر۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب آپ سے کوئی ایک دفعہ آپ کو دھوکہ دے چکا ہے، ٹھیک ہے، تو دوبارہ جو ہے مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اس پہ اعتبار کرے۔ ٹھیک، یہ دین یہ بیوقوفی ہے، اور یہ کوئی دین کا حصہ نہیں یا متقی ہونے کا حصہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ ایک ہی دفعہ بار بار دھوکہ کھائیں ایک ہی شخص سے۔ ٹھیک، یعنی حدیث بھی میں بتا رہی ہے کہ ایک ہی سوراخ سے مومن جو ہے وہ دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا، یعنی وہ پھر محتاط ہو جاتا ہے۔ اور کرنے کا کام کیا ہے؟ یعنی اللہ ہمیں منع نہیں کر رہا کہ اب جو ہے وہ کسی پہ احسان نہ کرو، اور یہ ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی آگے احسان تو کر رہے ہیں، لیکن یہاں تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی اب تھوڑا سا ڈیٹیچ ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، یعنی ایموشنل اب آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے تعلق نہیں ہوگا۔ ٹھیک، تاکہ یہ کہ دوبارہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ ہاں، احسان آپ کر سکتے ہیں، دوبارہ سے آپ اس کو جو ہے وہ نیکی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن اپنے آپ کو تھوڑا ڈسٹینس پہ رکھیں، یعنی تھوڑا سا کہنا چاہیے ڈیٹیچ ہو کے اب جو ہے وہ آپ کام کریں گے۔ ٹھیک، اب انہوں نے کہا کہ اب مجبوری ہے، بھائی کو ساتھ تو بھیجنا پڑے گا، بھیج دیتا ہوں، لیکن میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میرا بھروسہ جو ہے وہ اللہ پر ہے۔ اور سیکنڈلی یہ کہ اپنے بھائیوں سے انہوں نے غلطی کی تھی، اور حضرت یعقوب جانتے تھے کہ یہ غلطی پر ہے، لیکن انہوں نے جو ہے قطع تعلق ہی نہیں کی، یعنی وہ ان سے الگ نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بہرحال وہ ان کے بچے ہیں، اور تربیت کا حصہ ہے کہ ان کے ساتھ رہ کر ان کی تربیت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ یہ غلطی تم نے کی، یعنی یہ غلطی کی ہے، لیکن پھر کیا کر رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، پھر بھی میں اللہ پہ ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ ٹھیک، اور ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ کتنا انسان کا جو ہے اعتبار ختم کر دیتا ہے۔ آئندہ وہ سچ بھی بولیں گے تو کوئی جو ہے وہ اعتبار نہیں کرے گا، تو ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ جھوٹ سے ہم بچیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ انسان کی رسپیکٹ بالکل ختم کر دیتا ہے۔ جب ایک دفعہ آپ سے کوئی دھوکہ کھا لیتا ہے تو دوبارہ جو ہے وہ آپ پہ کبھی اعتبار کرنے کا نہیں سوچے گا۔ ٹھیک ہے، آگے کی آیتیں دیکھتے ہیں۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ قِيلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتُوهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، دیکھا کہ ان کی ادا کردہ قیمت انہیں لوٹا دی گئی ہے، پکار اٹھے، اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہے ہماری ادا کردہ قیمت جو ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اور اب ہم گھر والوں کے لیے راشن لے کر آئیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور اب ہم اپنے بھائی کا اضافی راشن بھی لائیں گے۔ یہ راشن لانا تو بہت آسان ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی طرف سے مجھ سے عہد کرو کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آؤ گے سوائے اس کے کہ تم سب کے سب گھیر لیے جاؤ۔ تو جب انہوں نے اپنے والد کے سامنے عہد کیا اس پر یعقوب نے فرمایا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے۔ ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ سے بہرحال یہ جو بھائی تھے یا تو ان میں تبدیلی آ گئی تھی، اور دوسری بات یہ کہ اللہ سے بہرحال ڈرتے تھے۔ حضرت یعقوب نے اپنی طرف سے جو ہے وہ تدبیر کی، ٹھیک، لیکن جو اللہ ہے وہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان بے بس ہے اپنی طرف سے، بس وہ جو ہے وہ کوشش ہی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے یہ ایک ترکیب کی کہ بیٹوں کو سے کہا کہ اللہ کو ضامن بناؤ یا اللہ کو بیچ میں لے کر آؤ اور اللہ سے وعدہ کرو کہ تم اس پہ واپس لے کر آؤ گے، ٹھیک، تب میں اس کو جو ہے تمہارے ساتھ جانے دوں گا۔ آگے کیا ہے دیکھتے ہیں، وَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور یعقوب نے کہا اے میرے بچوں، تم ایک دروازے سے مت داخل ہونا، اور تم داخل ہونا جدا جدا دروازوں سے، اور میں تمہیں اللہ کے کسی فیصلے سے بچا نہیں سکتا، کیونکہ فیصلے کا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ میں خود بھی اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور چاہیے کہ توکل کرنے والے بھی اسی پر بھروسہ کیا کریں۔ ٹھیک، یعنی ایک تو یہ کہ انہوں نے اگین تک تدبیر کی کہ الگ الگ جاؤ، کوئی پھنس جائے تو دوسرا بچا لے، اس طرح سے جو ہے تم لوگ الگ الگ دروازوں سے جو ہے شہر میں داخل ہونا۔ ٹھیک، ایک یہ کہ جب اتنے اکٹھے لوگ آئیں گے، یعنی ایک جتھا آئے گا، ایک اس طرح سے گروپ آئے گا، تو لوگوں کو بھی ان سے کہیں جو ہے حسد نہ ہو، نظر نہ لگے، ٹھیک، کیونکہ نظر تو برحق ہے، وہ جانتے ہیں، اور اس کے جو ہے آثار ہوتے ہیں، تو ان سے بچنے کی ایک تدبیر کی کہ الگ الگ ہو کر یعنی ٹکڑوں میں جاؤ، وہاں پہ داخل ہو۔ ٹھیک، لیکن اگین وہی انبیاء جو ہے وہ اپنی تدبیر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی کرتا ہے، اور توکل جو ہے وہ اللہ ہی پر کرنی چاہیے، اور انہوں نے اپنے بچوں سے بھی یہی کہا کہ اللہ پر توکل کرو۔ ٹھیک، آگے کیا ہے دیکھتے ہیں، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ جب وہ مصر شہر میں داخل ہوئے اسی طریقے پر جیسے کہ ان کے والد نے حکم دیا تھا، ان کے والد انہیں اللہ کے کسی فیصلے سے بچا نہیں سکتے تھے، یہ صرف احتیاط تھی جو کہ حضرت یعقوب کے جی میں تھی، اور انہوں نے اسے پورا کیا، اور یقیناً حضرت یعقوب بڑے صاحب علم تھے، اس علم کی بنیاد پر جو ہم نے انہیں دیا تھا، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی ہے۔ ٹھیک، ایک تو یہ کہ والدین جو بھی نصیحت کرتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے ہوتی ہے، تو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اور اس دفعہ تو انہوں نے فالو بھی کیا، لیکن اللہ نے ان کی تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ٹھیک، اور علم جو ہے وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ٹھیک، تو نبیوں کو بھی جو علم ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ علم والے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تدبیر اپنے بچوں کو بچانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا دیکھتے ہیں، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ وَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جعل السقايا في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نقض سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به
الزعيم۔ اور جب وہ یوسف کے سامنے پیش ہوئے تو یوسف نے انہیں اپنے پاس مقام دیا اپنے بھائی کو۔ اور جب وہ یوسف کے سامنے پیش ہوئے تو یوسف نے اپنے پاس مقام دیا اپنے بھائی کو، اس سے کہا میں تمہارا بھائی ہوں اور غم نہ کرو اس پر جو اس سے پہلے یہ کرتے رہے ہیں۔ جب حضرت یوسف نے ان کا سامان تیار کرا دیا تو انہوں نے پیالہ راشن ناپنے کا پیمانہ اپنے بھائی کے تھیلے میں رکھ دیا۔ پھر پکارا، ایک پکارنے والے نے، اے قافلے والوں، یقیناً تم لوگ چور ہو۔ کہا یوسف کے بھائیوں نے، آپ لوگ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم بادشاہ کا پیالہ تلاش کر رہے ہیں، جو کوئی بھی اسے لے آیا تو اسے ایک راشن انعام کے طور پر دیا جائے گا اور میں اس پر ضامن ہوں۔ ٹھیک، یعنی ایک تو یہ کہ جن کی جو ہے وہ یعنی کہ تفتیش کے دوران تعاون کرے گا تو اسے انعام دیا جائے گا، یعنی ایک راشن جو ہے وہ انعام کے طور پر دیا جائے گا، اور بادشاہ کا جو ہے وہ پیالہ گم ہو گیا ہے۔ آگے کی آیت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم زمین کے اندر کوئی فساد مچانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ خادمین نے کہا، کیا بدلہ ہوگا اس کا اگر تم جھوٹے ہو؟ انہوں نے کہا، اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ جس کے تھیلے میں وہ پیالہ پایا گیا وہ خود ہی اس کا بدلہ ہوگا۔ ہم ظالموں کو اسی طرح سے سزا دیتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی اس کے اندر ایک اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک ترکیب ہے، وہ یہ کہ اگر وہ کہتے کہ مصر کے حساب سے ان کو جو ہے وہ کے لاس کو دیکھا جائے اور ان کو بدلہ دیا جائے جو بھی چور ہو، تو اس طرح سے کبھی بھی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے۔ ٹھیک، یعنی شریعت ابراہیم میں یہ تھا کہ جو چوری کرے، ٹھیک، تو اس کا کیا ہوتا تھا کہ اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا جس نے چوری کی ہوتی تھی۔ ٹھیک، اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ سعودی عرب میں اگر کوئی چوری کرے تو کیا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہاں کا قانون ہے، اس ملک کا قانون ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ ہمارے یہاں چوری کی جو ہے وہ الگ سزا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بھائی آئے تھے یہ کس کو فالو کر رہے تھے؟ شریعت ابراہیمی کو فالو کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا، حضرت یوسف کی ایک ترکیب تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان کو یہ تدبیر سکھائی گئی تھی کہ کیا کہ تم جو ہے جو سزا کیا ملے، یعنی انہوں نے خود ہی ان سے پوچھ لیا کہ تم بتاؤ کیا سزا ملے گی، اور وہ اتنا کنفرم تھے کہ ہم تو چوری نہیں ہیں، تو ہم وہ سزا دیں گے جو ہمارے یہاں چلتی ہے، یعنی جو چوری کرے گا اس کو غلام بنا لیا جائے۔ ٹھیک ہے، آگے کی دیکھتے ہیں آیت۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ پھر یوسف نے تلاشی شروع کی ان کے سامان کی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، تو پھر اس پیالے کو نکال لیا اپنے بھائی کے سامان میں سے۔ یہ تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے سکھائی تھی، ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے تحت روک سکیں، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک اور علم رکھنے والا ہے۔ ٹھیک، یعنی اس سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ تدبیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی۔ ٹھیک، وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اور دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بہت علم والے تھے، ٹھیک، لیکن کیا ہوا، ہر علم کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے لیے ایک اور تدبیر نکال دی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کو یہاں پر روک سکیں۔ ٹھیک، آگے کی آیت دیکھتے ہیں۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا
واللہ اعلم بما تصفون۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے اپنے جی میں اصل بات کو چھپایا اور ان پر ظاہر نہ کیا، اپنے جی میں کہا تم ہی درجے کے اعتبار سے بدتر ہو اور اللہ جانتا ہے جو جھوٹ تم گھڑ رہے ہو۔ یعنی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پہلے تو زیادتی کی اور اب تہمت بھی لگا رہے ہیں ان کے اوپر، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی انتقام لینے کے بجائے خاموشی اختیار کی۔ ٹھیک۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ انہوں نے کہا اے عزیز یقیناً اس کے والد بہت بوڑھے ہیں تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، بے شک ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، ہم کسی اور کو رکھ لیں بجائے اس کے کہ جس کے پاس سے ہم نے اپنا سامان پایا، بے شک اس صورت میں تو ہم ہو جائیں گے ظلم کرنے والوں میں سے۔ ٹھیک، یعنی ایک تو یہ کہ اپنے بھائی کو چور نہیں کہہ رہے، ٹھیک، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس سے ہم نے سامان پایا، ٹھیک، اور پھر سیکنڈ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سزا تو اسی کو ملنی چاہیے جس نے چوری کی ہے۔ ٹھیک، آگے کی آیت کو دیکھتے ہیں۔ فَلَمَّا اسْتَيْئِسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور پھر جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے تنہائی میں مشورہ کیا، کہا ان میں سے بڑے نے کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارے والد نے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے عہد دیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں کیا زیادتی کر چکے ہو؟ میں تو اس سرزمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ مجھے اجازت دے دیں میرے والد یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی حضرت یوسف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی جو ہے بڑے بھائی نے یہی مشورہ دیا تھا کہ ان کو مارو نہیں بلکہ جو ہے ان کو پھینک دو کہیں جا کے، ٹھیک، اور ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر خدا خوفی ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے تو اللہ کا جو ہے وہ عہد لیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اب پاسبل نہیں میرے لیے کہ میں یہاں سے جاؤں، ٹھیک ہے، میں تو ان کے پاس ہی یہیں رکوں گا جب تک کہ اللہ ہی میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے کہ میرے والد کہیں کہ واپس آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ اب جو ہے وہ خود ہی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنی بڑی زیادتی کی تھی یوسف کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں یہ سزا مل رہی ہے۔ ٹھیک، آگے دیکھتے ہیں ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ لوٹ جاؤ اپنے والد کی طرف اور جا کر کہو اے ابا جان بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم اس پر گواہ نہیں ہیں مگر جو کچھ ہم جانتے ہیں، اور ہم غیب کی باتوں کے نگران نہیں ہیں، اور پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے اور ان قافلے والوں سے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، یقیناً ہم سچے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارے جیوں نے یہ بات گھڑ لی ہے اور اب خوبصورت صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں کو میرے پاس لے آئے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور کامال حکمت والا ہے۔ یعنی اس سے ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ لوگ آپ پہ بلیو نہیں کریں گے تو کچھ اس طرح کے ایویڈنس لے کر آئیں،
جو لے کر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں قافلے والوں سے پوچھ لو، ہم جھوٹ نہیں بول رہے. سارے وہ ایویڈنس لا رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ وہ جھوٹ بول چکے ہیں، اب اگر وہ سچ بھی بول رہے ہیں تو اب ان کی بات کا جو ہے وہ اعتبار نہیں کیا جا رہا. ٹھیک، ان کے باپ جو ہے، ان کے والد جو ہیں وہ ان پہ اعتبار نہیں کر رہے. اور بہرحال جو غیب کا علم ہے تو اللہ ہی کو ہے نا، تو یعنی نبی بھی جو ہیں وہ بے بس ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ ان کو علم دے بس وہ اتنا ہی جانتے ہیں. تو وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ بھائی جو بیٹے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، اس کے ہم ایک حدیث کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں بخاری، مسلم اور ابو داؤد کی حدیث ہے. میں بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بہرحال ایک انسان ہی تو ہوں، ہو سکتا ہے تم ایک مقدمہ میرے پاس لاؤ اور تم میں سے ایک فریق دوسرے کی بنسبت زیادہ چرب زبان ہو، اور اس کے دلائل سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، مگر یہ سچ سمجھ لو کہ اگر اس طرح اپنے کسی بھائی کے حق میں تم میں سے کوئی چیز تم نے میرے فیصلے کے ذریعے حاصل کی تو دراصل تم دوزخ کا ایک ٹکڑا حاصل کر رہے ہو. یعنی جو انبیاء بھی ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے ان سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے. ٹھیک، لیکن جب تک کہ اللہ ان کی مدد نہ فرمائے تو ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے، لیکن اس فیصلے سے تمہیں جتنا بھی فائدہ ہو جائے. ٹھیک، لیکن کیا ہے کہ تم دوزخ کو سمیٹ رہے ہو اپنے لیے، تو یعنی اس کے لیے کبھی بھی کوشش نہ کرنا. ٹھیک. پھر حضرت یعقوب دوبارہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ثمر جمیل کروں گا، اور پھر بھی جو ہے وہ امید کا دامن جو ہے وہ چھوڑ نہیں رہے. آگے کی آیت دیکھتے ہیں. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اور پھر حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے رخ پھیر لیا اور کہا، ہائے افسوس ہے یوسف پر، اور ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئیں. رو رو کر وہ اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے. یعنی کتنا بڑا امتحان تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، پہلے اپنے ایک بیٹے کے لیے، پھر اب اور 2 بیٹوں کے لیے. تو رو رو کر کیا ہوا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئی، یعنی ان کی بینائی چلی گئی. ٹھیک. اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ آنسوؤں کا بہنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں. جو آنکھ جو ہے وہ آنسو روتی ہے اور دل جو ہوتا ہے وہ غمگین ہوتا ہے، لیکن منہ سے وہی بات نکالنی چاہیے جس سے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی، اور امید کا دامن جو ہے وہ ہمیشہ پکڑے رہنا ہے. ٹھیک. آگے کی آیت کو دیکھتے ہیں. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. بیٹوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ تو برابر ہی یوسف کا ذکر کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ بالکل ہی گھل جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے. انہوں نے کہا، میں تو اپنا غم اور دکھ کا شکوہ کرتا ہوں اللہ سے، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک. یعنی ایک اب بھائیوں کو احساس ہو رہا ہے کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بالکل اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے دکھ میں. ٹھیک. اور یہ حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنا غم جو ہے وہ اللہ سے ہی کرتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں یا کسی غم کا شکار ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، جا جا کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہائے ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہائے ہمارے ساتھ یہ ہوا، جبکہ یہ کرنے کا ہمیں اسی طریقے سے بھی اس طرح ہمارا غم ہلکا نہیں ہوگا. ٹھیک. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کو بتانے سے ہمارا غم جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، بلکہ کرنے کا کام کیا ہے، اپنے رب سے جا کے باتیں کریں، ان سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی قادر ہے اور وہی آپ کی مشکل کو آسان کرنے والا ہے. اور اس طرح کیا ہوگا کہ آپ اپنے لیے جو ہے وہ اجر کما سکیں گے. ٹھیک. جبکہ لوگوں سے بات کرنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک. یہ ہم طریقہ کار دیکھ رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا. پھر حضرت یعقوب چونکہ خواب جانتے تھے کہ ایسا ہوگا ایک دن کہ جو ہے بھائی جو ہیں وہ آگے سجدہ کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو، لیکن وہ ابھی پریشان ہو رہے ہیں کہ میرا بیٹا ابھی اس وقت کہاں ہوگا اور کس حال میں ہوگا. ٹھیک. اس کی وجہ سے جو ہے وہ غم کا شکار ہو رہے ہیں. آگے کی آیت دیکھتے ہیں. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اے میرے بیٹوں، جاؤ پھر تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو بھی، اور دیکھنا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر. ٹھیک. یعنی اپنے بیٹوں کو بھی یہ سکھا رہے ہیں کہ نہیں، نئے سرے سے ڈھونڈو. ٹھیک ہے. اور مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے. ہم نے یہی بات کیا کہ یہ قصہ کیا ہے، سٹوری آف ہوپ.
ٹھیک، یہی بات حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ ایک شعر دیکھتے ہیں، امتحان سخت سہی پر دل مومن ہی وہ کیا، جو ہر ایک حال میں امید سے معمور نہیں، ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ ٹھیک، یعنی ہر حال میں امید جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد کی آیت کو دیکھتے ہیں، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَّا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ پھر جب وہ یوسف کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور اب جو قیمت لائے ہیں وہ بھی ناقص ہے، بس ہمیں راشن تو پورا دے دو اور ہم پر کچھ صدقہ کر دو، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یوسف نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جبکہ تم لوگ جاہل تھے؟ ٹھیک، اب وہ دیکھ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اب کتنے جو ہیں وہ بے بس ہو چکے ہیں۔ ٹھیک، ایک تو ان کے گھر میں ویسے پریشانی کہ باپ جو ہے وہ تکلیف میں ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ گھر میں کھانا پینا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ مشکل مطلب ختم ہو رہا ہے، اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اس کو پورا کر سکیں۔ اب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں پر ترس آیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے کیا کیا تھا جب جہالت میں اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ ٹھیک، آگے کیا دیکھتے ہیں، قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ انہوں نے کہا، کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اور اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ٹھیک، اب دیکھیں حضرت یوسف نے بتا دیا کہ میں یوسف ہوں۔ ٹھیک، اور یہ کہا کہ ساری نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی اپنی کوئی بڑائی بیان نہیں کی کہ دیکھو اب میں کیا بڑی چیز، تم لوگوں نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا، کوئی تانا وغیرہ نہیں دیا، اور اب دیکھو میں کیا چیز ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں عطا فرمائی، اور ہمیں کہا یعنی یہ اللہ کی نعمتیں ہم سب پر ہیں، یعنی اب اگر تمہارا بھائی اتنا اوپر ہے تو اس میں ہم سب کے اوپر یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ٹھیک، اچھا، اور پھر کیا بتایا کہ تقوی اور صبر کتنی بڑی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے مجھے جو ہے یعنی یہ چیزیں جو ہیں کیا کرتی ہیں، وہ حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہیں اگر انسان تقوی اور صبر جو ہے اس کو پکڑ لے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا دیکھتے ہیں، قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی اور یقیناً ہم خطا کار تھے۔ یوسف نے فرمایا، نہیں، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ٹھیک، یعنی یہاں نظر آ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور کیا کہا کہ اللہ جو ہے وہ کون ہے؟ ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ٹھیک، اور آج تم پر کوئی جو ہے وہ کوئی الزام نہیں۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر مکے والوں سے کہے تھے، لا تصریبک الیوم۔ ٹھیک، لا تصریب علیکم الیوم، یہی کہا تھا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے۔ ٹھیک، پھر یہ کہ جتنا بھی کوئی جو ہے وہ کسی کے خلاف کام کر لے، ٹھیک ہے، یعنی حسد کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ چاہے تو مسلمانوں کو اس سے بچا سکتا ہے اور اپنے انعامات دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ آگے کی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اذهبوا بقمیصی ھذا وألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعین۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، وہ میرے پاس آئیں گے دیکھتے ہوئے، اور اپنے سب گھر والوں کو بھی میرے پاس لے آؤ، ٹھیک۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ میرے پاس آ کے رہو، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے سارے معاملات درست ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، اور میری یہ قمیض جو ہے وہ جا کے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا۔ اچھا، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو پسینہ ہوتا ہے انسان کا، وہ بھی جو ہے وہ آپ کے کہنا چاہیے کہ بہت ساری چیزوں کو شفا اس سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر مزید تحقیق ہو رہی ہے، واللہ عالم، ٹھیک ہے، کہ کیا معاملہ تھا یہاں پر، یا یہ کوئی معجزہ تھا، ٹھیک۔ اور سیکنڈ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ایک چیز ہمیں اور نظر آ رہی ہے کہ ان کی فیملی میں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ آنکھیں جو تھی وہ کمزور تھی۔ ہم نے پہلے بھی حضرت اسحاق کا قصے میں بھی جب دیکھا تھا کہ ان کی بھی جب وہ بڑھاپے کا شکار ہوئے، جب بڑے ہو گئے تو کیا ہوا تھا کہ ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی، ٹھیک۔ اس کے بعد ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ایک کچھ بیماریاں جو ہوتی ہیں نا وہ فیملی میں رن کرتی ہیں، ٹھیک۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری فیملی میں اگر کوئی چیز چل رہی ہے تو جو بچے ہیں ان کو جو دیکھ رہے ہیں کہ اگر والدین میں اس طرح کی کوئی پرابلم ہے تو بچوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ اس کے معاملے میں احتیاط رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ یہ فیملی میں یہ ہو سکتا ہے پاسبل ہے اس چیز کا میرے لیے، میری اس بیماری کا میری طرف آنا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا احتیاط کا معاملہ رکھیں اس چیز سے، خاص کر کے جس چیز سے یہ بیماری ہو سکتی ہے اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہمیں یہاں پہ ایک سبق مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ۔ اور جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، فرمایا یعقوب نے، میں تو یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، خواہ تم یہ کہو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ تو پرانی بھول میں ہیں، ٹھیک۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی قدرت کہ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے تو ان کو خوشبو نہ آئی، ٹھیک، اور یہاں وہ دوسرے شہر مصر میں دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں اور حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، ٹھیک۔ تو یہ اللہ ہی کا علم ہے، جو اللہ جسے چاہے جب چاہے دے دے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک چیز ہم اور دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کی جو پیچھے جو پوتے تھے یا بہویں تھیں، انہوں نے کہا آپ تو واللہ آپ تو بالکل جو ہے نا سٹیا گئے ہیں، بالکل ہی جو ہے آپ کہنا چاہیے کہ گمراہی میں ہیں، پرانی بھول میں بس رہ گئے ہیں، یعنی آپ پرانی باتیں ہی یاد کر رہے ہیں، ٹھیک، یہ انہوں نے کہا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ فَلَمَّا أَن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ پھر جب آیا ایک بشارت دینے والا، اس نے یوسف علیہ السلام کا کردہ یعقوب کے چہرے پر ڈالا تو وہ دوبارہ ہو گئے دیکھنے والے۔ فرمایا یعقوب نے، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، ٹھیک۔ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کرتے میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھ دی، یعنی تاثیر جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم۔ بیٹوں نے کہا، ابا جان ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب فرمائیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ یعقوب نے کہا، میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ ہے ہی بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا، ٹھیک۔ یعنی حضرت یعقوب نے فوری جو ہے استغفار کا نہیں کہا کہ میں فوراً تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اس میں کیا ریزن ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جس سے انہوں نے جس کے خلاف کام کیا تھا اس نے معاف کیا کہ نہیں، تو پہلے یہ دیکھیں گے، ٹھیک۔ یعنی یہاں پر حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ بھی گناہ وہ تب معاف کرتا ہے جب اگلا بندہ جس سے آپ نے جو ہے جس کے لیے خلاف کوئی کام کیا ہے وہ آپ کو معاف کرے گا تو اللہ آپ کو معاف کرے گا، ٹھیک۔
تو انہوں نے کہا کہ میں عنقریب تمہارے لیے دعا کروں گا. ٹھیک ہے, آگے کیا دیکھتے ہیں. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ وَإِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. اور جب وہ سب کے سب حاضر ہوئے یوسف کے سامنے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ تم سب داخل ہو جاؤ مصر میں، اور اگر اللہ نے چاہا تو پورے امن کے ساتھ. ٹھیک، ایک تو یہ کہ والدین کا انہوں نے احترام کیا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سوتیلی ماں کا بھی احترام کیا. ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی سگی ماں جو تھی ان کا انتقال ہو گیا تھا بنیامین کے پیدائش کے وقت. ٹھیک، تو کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی دوسری والدہ کی بھی اسی طرح عزت کی جیسے اپنے والد کی تھی. ٹھیک، جو کہ ان کی خالہ تھی. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. اور ہم نے یہ پہلے بھی بات کی تھی کہ ان کے جو ہے اس وقت جو شریعت تھی اس میں اجازت تھی 2 بہنوں کا ایک گھر میں یعنی ایک شوہر کے نکاح میں ہونا. ٹھیک، اچھا اس کے بعد دیکھتے ہیں. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخُرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. اور یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھا لیا تخت پر اور سب کے سب ہو گئے یوسف کے لیے سجدہ ریز. اور یوسف نے کہا اے ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو کہ میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا. میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا اور اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا جبکہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی. بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے بڑا باریک بین ہے. بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. ایک تو یہ کہ سچے خواب جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، لیکن کب پورے ہوں گے یہ ہم نہیں جانتے، یعنی کئی سال بھی لگ سکتے ہیں اس کے پورا ہونے میں. ٹھیک، تو ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک، پھر ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ شریعت محمدی میں اب سجدہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے کسی کا. ٹھیک، اس وقت جو ہے وہ تعظیماً یعنی تعظیم میں کسی کا سجدہ کیا جا سکتا تھا، لیکن آج ہمیں اجازت نہیں کہ ہم تعظیم میں بھی یعنی ایون بادشاہ بھی ہو کوئی بھی ہو ہم سجدہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں جو ہے اس چیز سے منع کیا ہے. ٹھیک، لیکن شریعت جو ہے وہ جو وقت کے حساب سے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شریعت دیتا ہے، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس بتاتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. ہم جانتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ تھا تو کیا تھا کہ بہن بھائی کی شادی جو تھی وہ جائز تھی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت پاسبل ہی نہیں تھا نا، مطلب تو اس ٹائم تو تھے ہی وہی لوگ. ٹھیک ہے، تو اس وقت جو تھا وہ ایک بہن بھائی کی شادی ہو سکتی تھی. پھر کیا ہوا، زمانہ بدلا، ایوالو ہوئے سارے. ٹھیک ہے، چیزیں بہتر ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ اب بہن بھائی کی شادی نہیں کر سکتے. ہم نے پچھلی اس میں دیکھا کہ کیا ہوا تھا، 2 بہنیں جو ہیں وہ ایک شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہیں، اب جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شریعت میں تبدیلی بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو جو اس وقت کے لیے ضروری تھا اللہ نے وہ حکم دیا، آج جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہمارے لیے حکم ہے. ٹھیک ہے، تو آج جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، پھر حضرت یوسف کی بڑی ہی یعنی حکمت والی جو ہے یہاں پہ انہوں نے باتیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ قید خانے کا ذکر کیا ہے، کنویں کا ذکر نہیں کیا اس میں. ٹھیک، تو کہیں بھائی جو ہیں اب وہ ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا جبکہ وہ معافی مانگ چکے ہیں. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے شیطان کو سارا الزام لگا دیا. انہوں نے کہا شیطان نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی. ٹھیک، اور کیا ہے ساری حکمت سب کیا ہے اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی جو ہے وہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگین وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اور کوئی بھی کریڈٹ نہیں لے رہے. ٹھیک ہے، یعنی کتنے ہی سچے مومن ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ کتنی خوبصورت کردار ہے ان کا، کتنی خوبصورت پرسنالٹی ہے ان کی، اور وہ بے شک جو ہے وہ سچے مومن ہیں. ٹھیک، اور یہاں ہمیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ حضرت یوسف کتنا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے، سورہ ابراہیم میں بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور اور ہی زیادہ دوں گا تمہیں. یعنی ایک اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر اپنی نعمتیں برسائے، تو ہمیں کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ کا تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہاں سے ایک یہ بھی سبق مل رہا ہے. اچھا، آگے کی آیت دیکھتے ہیں. بہت ہی خوبصورت دعا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہت میں سے عطا فرمایا اور خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا. اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو ہی میرا ساتھی ہے دنیا اور آخرت میں. مجھے وفات دیجیو حالت فرما برداری میں، اور مجھے ملا دیجیو نیکوکاروں کے ساتھ. ٹھیک، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء بھی جو ہیں کثرت سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. ٹھیک، اس کے بعد ہمیں کچھ دعا کے آداب بھی نظر آ رہے ہیں. کیا کہ سب سے پہلے تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اپنی عاجزی بیان کریں. ٹھیک، یہی ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا میں دیکھ رہے ہیں، اور دنیا اور آخرت کے حوالے سے بھلائی طلب کر رہے ہیں. ٹھیک، اچھا، پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بہت بڑی بڑی نعمتیں کیا دی، حکومت دی اور علم دیا. ٹھیک، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. ٹھیک، یعنی حکومت کا ملنا بھی جو ہے نا وہ غلط نہیں ہے. ہمارے یہاں بعض مسلمانوں کو یہ ایک تھوڑا سا غلط ایک کانسیپٹ ہے ہمارے مسلمانوں میں کہ جو ہے وہ اللہ سے اس طرح مانگنا نہیں چاہیے، تو حکومت نہیں مانگنی چاہیے، جبکہ یہ غلط ہے. اگر حکومت ملے گی، یعنی اگر آپ سوچیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اتھارٹی میں ہوں گے تو کتنا بھلا ہوگا مسلمانوں کا. ٹھیک، اور وہ کتنے بھلا کر سکیں گے دوسرے مسلمانوں کے لیے. ٹھیک، تو حکومت کا مانگنا غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور خود اللہ تعالیٰ خود سورہ نور میں فرماتے ہیں آیت 55 میں مسلمانوں سے خلافت عرضی کا وعدہ انہوں نے جو ہے سورہ نور میں فرمایا ہے مسلمانوں سے، اور اسے ہم کرنے کا کام کیا ہے، ایمان اور عمل صالح ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکومت عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم کبھی سورہ نور کو پڑھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز اور کلیئر ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکومت دینا چاہتا ہے. کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہو اور عمل صالح ہو. ٹھیک، اچھا، اور حکومت سے بڑھ کر بھی جو ہے وہ علم ہے. یہاں پر انہوں نے تعویل الحدیث کی بات کی ہے نا. ٹھیک، تو یہ کہ علم بھی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور آج ہم اسے کوئی نعمت نہیں سمجھتے. ٹھیک، ہمیں اس کو نعمت بھی سمجھنا ہے اور اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے. ٹھیک، اور یہاں جو وہ کہہ رہے ہیں نا موت کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے وہ موت مانگ نہیں رہے، بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تو نے مجھے زندگی جس طرح سے دی، تو موت کے بعد بھی جو ہے مجھے اپنے فرما برداروں میں شامل فرمانا. ٹھیک، اور موت کے بعد بھی جو ہے مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ملوا دینا. ٹھیک، آخری دیکھ لیتے ہیں آیت ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں غیب کی خبریں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ وہ اتفاق کر رہے تھے اپنے ایک منصوبے پر، اور جبکہ وہ سازشیں کر رہے تھے. یعنی غیب کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ چاہے جس کو دے دے. ٹھیک، اور نمبر 2 یہ کہ جو ہے کہنا چاہیے کہ یہ جو بھائی جو یہ سازشیں کر رہے تھے، ہم نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اور تیسری چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دور میں اکثریت جو ہے، میجورٹی جو ہے وہ حق پر نہیں ہوگی. اس سے ہمیں یہ بھی چیز جو ہے وہ پتہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، آگے کی آیت دیکھتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین پر جن پر سے وہ گزرتے ہیں لیکن پھر بھی ان سے اعراض کرتے ہیں. ٹھیک، یہاں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا قصہ جو ہے وہ مشرکین مکہ کو سنا دیا، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے. ٹھیک، نہ وہ لے کر آئے نہ جو ہے اہل کتاب. حالانکہ جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اباؤٹ داد سیم ہے اور یہ پورا قصہ جو ہے ان کو پتہ ہے، تو ان کو جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر سچے ہو تو لے کر آؤ، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ایمان لے کر نہیں آ رہے.
تو اس پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ پریشان نہیں ہو، یہ نہیں ایمان لے کر آ رہے ہیں، نہیں لے کر آئیں گے، ٹھیک، جبکہ یہ جو ہے ہر وقت جو ہے وہ نشانیاں اللہ کی دیکھ رہے ہیں، آسمان کو دیکھ رہے ہیں، زمین کو دیکھ رہے ہیں، سورج کو دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، اپنے نفس کے اندر کتنی نشانیاں ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں پہچان رہے۔ تو جو بڑے سے بڑا معجزہ بھی لے کر آؤ، انہوں نے نہیں مانا تو وہ نہیں مان کر دیں گے، ٹھیک۔ آگے کی آیت دیکھتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر ساتھ ہی شرک بھی کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے بہت ساری اکثریت کیا ہے، قبر والوں کو مانتی ہے، قبروں کو مانتی ہے جا کے، ٹھیک، یعنی مسلمان ہونے کے باوجود وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس چیز کو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح جو ہے چاہے مطلب مانے یا نہ مانے، بلکہ ماننے والوں میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے دیکھتے ہیں، أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ خَاشِيَةً مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب کسی آفت کی صورت میں آ جائے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے جبکہ انہیں اس کی کچھ خبر نہ ہو؟ یعنی ہمیں یہ جو مہلت مل رہی ہے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کب پتہ نہیں ہمارا جو ہے وہ کام تمام کر دیا جائے، ٹھیک، اور ان لوگوں کو بھی اس چیز سے ڈرنا چاہیے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں بلاؤں اللہ کی طرف، اور میں اس حوالے سے پوری طرح سے بصیرت پر ہوں، اور وہ بھی جو میری پیروی کرنے والا ہے، اور پاک تو صرف اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تو تم جو کرو سو کرو، میں تو تمہیں جو ہے وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور میں پوری طرح جانتا ہوں کہ بصیرت پر ہوں، یعنی میں پوری طرح جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور جو میرے جو ماننے والے ہیں وہ بھی پوری طرح اس کو جانتے ہیں کہ وہ کس کی طرف بلا رہے ہیں، اور ہم کسی کے جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، یعنی بہت کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اور پلس یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا کیا ہے، یہ سنت ہے، ٹھیک، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم باقی سنتوں پر تو فالو کرتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں مسواک کرنا اور میٹھا کھانا، یہ سب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو فالو کرو، اس کو مانو، اس میں ثواب ہے، اس کو ماننا، ٹھیک ہے، یعنی آسان جو سنتیں ہیں اس کو تو فالو کر لیتے ہیں، لیکن جو 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی دعوت دینا اور اس کے راستوں میں جو ہے اس راستے میں مشکلات کو اٹھانا، ہم اس سنت کو کیوں بھول جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کی لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف بلانے کی، ٹھیک، اور وہ اتنی فکر کرتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں نہ جائیں۔ ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں، العراقی کی حدیث ہے، تو تم لوگ آگ میں اس طرح گرے پڑتے ہو جیسے پروانے گرا کرتے ہیں، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر جہنم سے پرے ہٹا رہا ہوں، ٹھیک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جان لگا دی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے، ٹھیک، اور ہمیں بھی جو ہے اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے دوزخ سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک طرف تو یہ کہ ہم لوگوں کا بھلا کریں گے، بلکہ ہم اس سنت کو فالو کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کی دیکھتے ہیں آیت، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں ہی کو، اور ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں بستی والوں میں سے، تو کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ وہ دیکھیں کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، تو کیا تم غور نہیں کرتے، ٹھیک۔ اچھا، ایک تو یہ کہ
سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں یہ آپ پر ایمان لا رہے، ٹھیک، یعنی ان کو کیا مشکل ہے ایمان لانے کی؟ کیا انہوں نے پہلے جو ہے وہ نہیں دیکھا، پہلے قصے نہیں دیکھے، پہلے جگہوں سے وہ نہیں گزرے کہ کیا عذاب ہو دیا، ٹھیک۔ سیکنڈلی یہ کہ کیا اسی طرح مردوں پر پہلے نہیں جو ہے اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا، تو یہ کیوں نہیں مطلب آپ کو مان رہے؟ کیا چیز ہے؟ یعنی جس طرح آپ پر وحی کی جاتی ہے اسی طرح پہلے بھی مردوں پر وحی کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ اس کا ہم جو ہے اس کے اندر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ سیکنڈلی یہ کہ مردوں پر کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، اس کی وجہ کوئی عورتوں سے دشمنی نہیں بلکہ عورتوں پر مہربانی ہے اللہ کی، کیونکہ یہ کام واقعتاً بہت مشکل ہے، ٹھیک۔ لوگوں کو جا کے اللہ کی طرف دعوت دینا جو ہے یہ کام عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس طرح سے بنایا ہے وہ اتنا بھار اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی کہ لوگ جو ہیں وہ اتنی، ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم اسوا پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور باقی انبیاء کا تو یہ کتنا مشکل کام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو ہے کہنا چاہیے کہ تھوڑی سی آسانی کی ہے عورتوں کے لیے، اور یہ مردوں کے لیے کام رکھا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط جسم دیا ہے کہ وہ اس بھار کو اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں عورتوں کو بالکل بھی جو ہے وہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو یہ کیوں نہیں مان رہے؟ حالانکہ یہ تو پہلے بھی اس طرح سے جو ہے وہ اسی طرح سے مرد ہی آئے ہیں اور جانتے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے ایسی جگہیں بھی دیکھی ہیں جہاں پر عذاب آ چکا ہے، اور ہم پہلے یہ قصے دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آخرت کی نعمتیں جو ہیں وہ متقین کے لیے ہیں، یہاں یہ بھی بلایا جا رہا ہے۔ یعنی بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ دل تو ان کا مان رہے، اور مکے میں بھی ایسا ہی ہو رہا تھا کہ بعض لوگ مان تو رہے تھے لیکن کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے اس کو فالو کرنا شروع کیا تو کیا ہوگا، ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی، یعنی ہم پر مشکلات، لوگ ہمیں بھی اسی طرح سے ہم پر ظلم کریں گے جیسے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ماننے والے ہیں ان پر ظلم کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو آخرت ہے وہ تو ہے ہی متقین کے لیے، اور دنیا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں دینے والا ہے، اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کیا دیکھتے ہیں، حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرَّسُولُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ۔ دوبارہ سے میں پڑھ لیتی ہوں، حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرَّسُولُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يَرُدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اور یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے، پھر تو آ گئی ان تک ہماری مدد، پھر ہم نے بچا لیا جس کو ہم نے چاہا، اور ہماری سختی مجرم قوم سے پھیری نہیں جا سکتی، ٹھیک۔ یعنی ایک طرف یہ دھمکی بھی ہے مکے والوں کے لیے کہ اگر انہوں نے نہیں مانا تو کیا ہوگا کہ مجرم قوم کو سزا دی جائے گی، ٹھیک۔ اور اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہے سزا دے سکتا ہے۔ اگر یہ ڈھیل دی جا رہی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ مکے والے ہیں یہ طاقت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ظلم کر رہے ہیں آج مسلمانوں پر، تو صرف اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ جب چاہے ان کو سزا دے سکتا ہے۔ آگے کیا دیکھتے ہیں، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یقیناً ان کے یہ تمام احوال سنانے میں ایک سبق آموزی کا سامان ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے گھڑ لیا جائے، اور لیکن یہ تو تصدیق ہے اس کلام کی جو کہ اس سے پہلے موجود ہیں، یعنی تورات، زبور اور انجیل میں سے۔ اور یہ قرآن ہر چیز کی وضاحت ہے، اور یہ کہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں، ٹھیک۔ یعنی قرآن کی تعریف بتائی جا رہی ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے، ٹھیک۔ تو اور یہ کیا ہے، یہ پہلے جو کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی یہ بالکل ان کو جو ہے ان کی نفی کرنے نہیں آیا، وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھیں، تورات، زبور، انجیل، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تحریفات ہونا شروع ہو گئی، ان کے اندر لوگوں نے اپنی باتیں شامل کرنا شروع ہو گئی،
ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ قرآن کا جو ہے وہ نازل کیا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے 100% اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اندر کوئی یعنی اتنے زمانے گزر گئے، ٹھیک، لیکن اس کے اندر ایک زبر زیر کی بھی جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ بھی کتنا بڑا معجزہ ہے، اور ماننے کے لیے صرف اگر ہمیں یہی یعنی اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ قرآن وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا تھا، اس سے ہی جو ہے یعنی یہ کہنا چاہیے کہ معجزہ ہے، اسی سے لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئیں، اتنی بڑی بات ہے، ٹھیک، یعنی اس کے اندر کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آ سکی اتنے سالوں کے بعد۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے قربانیاں بھی دی، یعنی اپنی جانیں لگائی ہیں اس کے لیے، اور جو ہے اس کی حفاظت فرمائی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ان کا بھی حصہ ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی معجزہ ہے، اور ہمارے لیے بھی دلیل ہے اس کو، یعنی کہ یہ سچا جو ہے وہ اس دین ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں یہاں پر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے اسباق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو کمی کوتاہیاں ہوئی اللہ اسے ہمیں معاف فرمائے، ٹھیک، یہاں پر رکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔